تو واپس فوراً سے اس کو میں اس کے اندر ہی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ یہ لائف میں کبھی کام آئے گا، کیونکہ یہ رکھنا چاہیے۔ 100-200 کے جو سو ایکسٹرا نوٹ ہونے چاہیے۔ دوسرے کھانے پہ آ جاتے ہیں ہم، دیکھیں وہ پہلے والا تھا، ابھی یہ دوسرا والا ہے، دیکھ لیں آپ خود یہاں پہ اس میں کتنی پریس پڑی ہوئی ہے ہماری، اس میں کتنی رقم ہے۔ تو پھر یہ 2 نوٹ نکلے ہیں اس میں سے، ایک تو وہ بھی یہ بھی 100 روپے کا ہے، لیکن یہ 2023 ماڈل ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بھی کڑک نوٹ ہے، تو اس کو ہم واپس رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، ایسے ہی کڑک کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنے بٹوے میں رکھا ہوا ہے، بس ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ بہت ہی پرانے نوٹ ہیں، 6-7 مہینے پرانے میرے بٹوے میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نوٹ کی بہت ہی زبردست خاصیت ہے، جو آپ کو میں آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو آپ دوست سوچ رہے ہیں یار اس کی کیا خاصیت ہے، تو دوستوں دیکھنا، میں اس کی ایک ایسی خاصیت آپ کو بتاتا ہوں جو آپ دوست دیکھ کے بالکل تھوڑا سوچ میں پڑ جائیں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا بہت بھی سوچیں گے، اور تھوڑا ولاگ بھی آپ دوستوں کو زبردست اور انٹرسٹنگ ہو کے ملے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی مزے کی ہیں۔ تو فرینڈس یہاں پہ جسے ہم نوٹ اوپن کرتے ہیں، آپ دوستوں کو جو ہے اس نوٹ کا نمبر میں نوٹ کروا لیتا ہوں، اس نوٹ کا نمبر آپ دوستوں کو نوٹ کروا لیتا ہوں، سمجھے کچھ یا نہیں سمجھے یہ بتانا ہوں دیکھو۔ تو BQY کیا سمجھے، BQY اور 4533 سمجھ آیا یا نہیں آیا کمنٹ کر کے بتانا۔ دوستوں ایسا ایک الفاظ ہے جو میں نے صرف ایک مرتبہ بولا ہے، اور اس نوٹ کی خاصیت وہی ہے، اس خاصیت کے حساب سے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کو تقریباً 1 ایئرس اولڈ یہ نوٹ ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے، 1 ایئرس نہیں 1 سال ہو گیا اس کو۔ تو ابھی ہم دوسری سائڈ پہ فائنلی پہنچ چکے ہیں، دوسری کو چھوڑو، اب اندر کی سائڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اندر کی سائڈ میں انشاءاللہ بڑا نوٹ ہوگا شاید یا نہیں، یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ بڑا نوٹ ہوگا تو یہاں پہ نہیں یار، بڑا نوٹ نہیں نکلا، یہ بھی چھوٹا نوٹ نکلا، تو ابھی چھوٹے چھوٹے کر کے بڑے ہو جائیں گے، ٹینشن نہیں لو۔ یہ بھی کڑک ہے، یہ بھی کڑک نوٹ ہے فرینڈس۔ تو دیکھیں 300 کڑک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں اور کتنے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، کتنی منی ہے اور کتنی جو ہے سو ہمارے پاس ایکسٹرا منی ہے۔ تو فرینڈس یہاں پہ ابھی دوسرے کھانے پہ آ چکے ہیں ہم، دیکھیں پہلے آپ کو یہ دکھایا، اب یہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو ہے سو 50 یہ بھی کڑک ہے، یہ واہ یار کیا بات ہے، یہ سارے نئے نوٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، واہ بھائی واہ کیا بات ہے۔ یہ بھی 50 روپے کا تھا، کڑک بالکل نیو فریش۔ اس کو تو ابھی 2 مہینے ہوئے رکھے ہوئے کو، زیادہ جھوٹ نہیں بولتا میں بھائی، ریئل بات آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ابھی ہم آ رہے ہیں دوسرے کھانے پہ، اس پہ وہ اس میں کتنی رقم ہے نکل بھی نہیں رہی ہے، تو اس میں بالکل ہی رقم جو ہے سو نہیں ہے، آپ دوست دیکھیں بھی یہ بالکل خالی۔ چلو دوسری سائڈ یہاں سے، اس میں کیا ہے، یہ بھی 0 چلو ابھی یہ سائڈ والی چیزیں ہو گئی بند۔ اس بٹوے کے حوالے سے آپ دوستوں کو اگر اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا باہر سے، تو آپ دوست جان لیں یہ کتنا کام کا بٹوا ہے اور کتنے کا ملتا ہے، یہ بھی بتاؤں گا لیکن اینڈ میں۔ تو ریویو بھی ہے اور ولاگ بھی ہے، اور اس میں ایسی چیز نوٹ آئے ہیں جو آپ کو میں اس میں نہیں دکھا رہا، نیکسٹ ولاگ بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ میں سینڈ کروں گا۔ تو یہ جو نوٹ ہیں یہ بہت ہی پرانے زمانے کے ہیں، تو ان کے حوالے سے نیکسٹ ولاگ آنے والا ہے، اگر آپ دوستوں نے نہیں دکھا تو ابھی ہم آ چکے ہیں فائنلی، یہاں پہ بٹوے کو اوپن کیا ہے، اور یہاں پہ کچھ چیزیں نکلی ہیں جو آپ کو میں دکھاتا ہوں، اور ایک یہ سم کا ٹیلنور کی کا جس کور نکلا ہے، اس کو چھوڑو، اور ایک جیو مدینہ ایسی کوچ کا نکلا ہے، اور یہ ایک نکلا ہے ہمارا MCB بینک اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا ATM۔ فرینڈ یہ ہمارا ATM ہے، دیکھیں یہاں پہ میرا نام آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں، بالکل لکھا ہوا ہے،
اور ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ کیا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو دیکھ لیں یہاں پہ آپ دوستوں کو بالکل یہاں پہ لکھا ہی دے رہا ہوگا میرا نام اور ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ۔ تو فرینڈ یہ آپ دوست یقیناً دیکھ رہے ہوں گے میرا ATM کارڈ تھا، اور یہاں پہ 20 روپے پڑے ہوئے۔ یہ ایک بندے ایسے کے ہیں جسے ہم جو سو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہتے، اور یہ زخم پٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو چلو یہ ساری سامان ہو گیا، اس کو ریپیک کرتے ہیں، واپس ڈالتے ہیں، اس کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو دوستوں یہاں پہ ہم فائنلی اس کو واپس اپنی جگہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ تھوڑا سیٹنگ سے رکھنا ہے سامان سارا، کیونکہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوگا تو ایشو ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر سے ہمارا 10 روپے کا نوٹ پھر سے نکلا ہے۔ اس میں کیا خاصیت ہے چلو دیکھتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پرچے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پرچی ہے جو بڑے کام کی ہے، اس کے بارے سے نیکسٹ ویلوگ بناؤں گا، اور اس کو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ پرچی ہے، یہ خاصیت ہے اس کی، کیا ہے پتہ ہے آپ دوست سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس نوٹ میں کچھ ایسی چیز لکھی ہے جو آپ دوستوں کو سمجھ نہیں آئی چاہیے۔ میرا نام لکھا ہوا ہے، صرف آدھا نام ہے، اور نیچے جو لکھا ہوا وہ آپ دوستوں کو نہیں پتا۔ تو دوستوں میں ابھی بتانا بھی نہیں چاہتا، نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے فرینڈس؟ تو ابھی کافی ساری ایسی اپڈیٹ ہوتی ہیں جو ابھی نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ ساری اپڈیٹ اگر آج دے دی میں نے آگے آپ دوستوں کو کیا دکھائیں گے وہ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں دوسرا جو ہے تیسرا پیج اوپن کرتے ہیں، اس بٹوے کا تیسری پنی، تو وہاں پہ ہماری پک بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹی سائز میں، یار اس کا نام تو میں بھول گیا، تو کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ پاسورڈ سائز، ہاں پاسورڈ سائز کی فوٹو بنی ہوئی ہے، اور میری پرانی پکچر ہے، اور یہاں پہ یہ میرا کوٹ ہے کسی چیز کا، لیکن بتاؤں گا نہیں، شو نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ کروانا بھی نہیں چاہیے۔ اور ابھی آگے چلتے ہیں، آگے کیا چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ ہر چیز جو ہے سو میں بتا نہیں سکتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف دکھانا ہی ضروری ہوتا ہے، بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے بتانا ضروری ہوتا ہے، دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یقیناً آپ جو سمجھ رہے ہوں گے میں آج کے اس چھوٹے سے ولاگ میں آپ دوستوں کے ساتھ کیا شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کیا شیئر کر رہا ہوں۔ تو ابھی فائنلی ہم ہماری ایک ایسی چیز کھولتے ہیں جسے آپ دوست دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دوست بہت ہی خوش ہوں گے۔ تو ابھی ہم نے یہ 2 AC کے ٹکٹ لیے تھے، 2 نہیں شاید ایک لیا تھا، اونلی 1۔ یہاں سے دیکھیں اسٹار حلال کراچی کی طرف ہم گئے تھے، کراچی گھومنے کے لیے گئے تھے، تب ہم نے ٹکٹ لیا تھا، اور گھوم کے بھی بہت سکون سے آ گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ سے آپ دوستوں کو ہم پھر سے گھوم کے دکھائیں گے۔ ابھی یہ ہمارا جو ہے سو چیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا خود کا NCB بینک کا چیک ہے، میرے سگنیچر وغیرہ بھی آپ دوست دیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ آپ کو یہاں پہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ میرا چیک جو ہے سو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے فلا کے نام سے، اور یہاں سے میں نے رقم کتنی ڈالی ہوئی، اس میں کتنی ڈال کی تھی 10,000، ٹھیک ہے فرینڈس، 10,000 رقم میں نے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس ٹائم میں نے جو 10,000 نکالوائے نہیں، پھر ATM سے ہی کام لے لیا، چیک کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ کہیں اور تھا تو چیک جیب میں ہی رہ گیا تھا، آگے نکل گیا تھا، بھول گیا تھا پیسے نکالنے، تو پھر یاد آئے تب ATM ڈال کے ATM سے نکالوائے۔ تو دوستوں ابھی اس کے حوالے سے بھی اب دوستوں کو میں نے اپڈیٹ دی۔ یہاں پہ دیکھیں NCB بینک کا لوگو بنا ہوا ہے، اور آپ دوست ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں تو دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں NCB بینک کا لوگو ہے، یہ میرا خود کا اکاؤنٹ ہے، دیکھ لیں۔ نام بھی آپ دوستوں کو میں یہاں پہ شو کروا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھ لیں نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یقیناً آج کا یہ ولاگ جو ہے سو آپ دوستوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ولاگ ہے۔ اس میں بہت ساری میں نے چیزیں آپ دوستوں کو ایسی دکھائی ہیں جو آپ کے بہت ہی زیادہ کام کی ہونے والی ہے۔ تو فرینڈس ابھی اور بھی اس بٹوے میں بہت ساری چیزیں پڑی ہیں جو اوپن کر کے آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کیا کیا سین ہے۔ تو ابھی اس کو ہم واپس رکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے چیک کو۔ تو ابھی ہم یہاں پہ آ گئے،
تو یہاں پہ یہ چیز بھی پڑی ہوئی ہے، اس کو نکال کے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دو یہ پرچیاں بھی بنی ہوئی، دیکھیں دو پرچیاں بالکل، ایک گر گئی، ایک دوسری بھی گرا دی میں نے، اور تیسری بھی پرچی بنی ہوئی ہے۔ تو ان کو نکال دیں، ان کے بارے میں بعد میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بٹوے کی ایک جو چیز ہے، مین چیز ہے جو رہ گئی ہے، وہ آپ کو دکھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ چلو اس کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ زپ ہوتی ہے اندر کی لگی ہوئی، آپ نے کبھی بٹوا جو سے ایسا استعمال کیا ہے تو بتانا۔ تو زپ کو ہم نے جیسے اوپن کیا ہے، اس میں سے بھی 100 روپے کا نوٹ نکلا ہے۔ تو یہ کتنا پرانا ہے بھائی، یہ آپ دوست لازمی سننا کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ تو فائنلی یہ 100 روپے کا نوٹ جو ہے سو آ چکا ہے ہمارے پاس، اور اس پہ مٹی وغیرہ بھی لگ چکی ہے۔ دیکھیں کتنا پرانا ہو چکا ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں، اس سائڈ سے بھی دکھا رہا ہوں، دیکھیں۔ تو یہ نوٹ کتنا پرانا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو میں یہ ڈیٹیل دینے والا ہوں۔ اور اس کو جو سگنیچر کی ہے رضا باقر نے، 2020 کا نوٹ ہے یہ، تقریباً یہ میرے پاس 3 سال سے پڑا ہوا ہے۔ جو سوچ رہے ہیں یار 3 سال سے کیوں، یہ 100 روپے کا نوٹ آپ کے پاس 3 سال سے کیوں پڑا ہوا ہے؟ چلو بتاتا ہوں، ویٹ کرو۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ME17 اور 11، ME17 11 786۔ تو فرینڈ یہ اس وجہ سے رکھا ہے، میں نے جو اینڈ میں نمبر آپ کو بتایا، اس وجہ سے میں نے اس کو تقریباً 3 سال یا پھر 3 سال تو ہو ہی چکے ہیں، اس نوٹ کو میں نے سنبھال کے رکھا۔ 3 سال سے میں نے اس کا بالکل یوز نہیں کیا، اور اس پہ مٹی وغیرہ بھی لگ چکی ہے، میں نے اس کو بھی صاف نہیں کیا، کیونکہ یہ بٹوا کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر پڑا ہوتا ہے، جیب میں لے کے نہیں گھومتا۔ بات سیدھی ہے، صاف صاف بات کرتا ہوں میں، گھما پھرا کے ہم باتیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہمارے نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، تو ابھی ہم اس کو فوراً ہی بند کر لیتے ہیں۔ چلو اس کو 100 روپے اس کو اتنا زیادہ نہیں دکھاتا، کیوں کوئی دیکھ لے گا، چونا لگا دے گا ہمیں۔ صحیح ہے فرینڈس، تو آئی ہوپ آپ جو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نوٹ نہ میں خود جو ہے سو اس کو بائی سیل کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی اور کو کرنے دوں گا۔ تو فرینڈ یہ کیا ہے، یہ جو پرچی آپ بڑی دیکھ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اس کو اوپن کرتے ہیں۔ فرینڈ یہ بھی جم چکی ہے، دیکھیں کتنے دن ہو گئے میں نے یہ سارے کام جو سب بند کر کے رکھے ہیں، کھولے نہیں۔ تو یہ بائک کی پرچی ہے، بائک انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا۔ تو فرینڈس آئی ہوپ آج کا یہ ولاگ آپ دوستوں کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہوگا، اور اس پرچی کو ہم اوپن کرتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے فرینڈ؟ اس پہ بھی وہی چیز لکھی ہوئی جو 10 روپے کے نوٹ پہ آپ دوستوں کو دکھائی گئی تھی، وہی چیز لکھی گئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وہی چیز ہے، اس پہ 2 نام آ چکے ہیں، پہلے والی پہ 1 نام تھا، تو دیکھ لیں۔ تو فرینڈ یہ پرچی چلو اتنی کام کی نہیں ہے، اتنے معنی نہیں رکھتی، تو اس کو ہم بعد میں جو ہے سو دیکھ لیں گے، بعد میں اب دوستوں کے ساتھ اس کا ٹاپک جو ہے چھیڑیں گے۔ تو فرینڈ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ہے، یہ بھی کام کی چیز ہے، جو نمبر ہے جس کا ایک بندے کا ہے، جو کام کا نمبر ہے، جس سے ہم بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، بائی سیل کرتے رہتے ہیں، اور کیش بیک کیش منی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، تو اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بل ہے، یہ بل کس چیز کا ہے؟ یہ بل جو ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور بہت ہی زیادہ بڑھیا ہے، جو 9000 کا بنا ہوا ہے۔ تو فرینڈ آپ جو سوچ رہے ہوں گے یہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ تو فرینڈ ایک تو ہے بائک کا ٹائر، اور دوسرا جو ہے سو بائک کا جو ہے سو آئل ہے، تیسرا بائک کی لائٹ ہے، اور چوتھی چیز جو مجھے نہیں یاد ہے لیکن 4GB ریم لکھا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، تو اس کے بارے میں سرچ کریں گے پتہ چلے۔ لیکن یہ ٹوٹل اس کا بل جو ہے سو 9000 کا بنا تھا،
تو ریسیو 9,000 ہم نے کروائے تھے۔ تو فرینڈس آئی ہوپ آپ دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کس چیز کا بل ہے، تو یہ بھی آپ جو سمجھ گئے ہوں گے۔ چلو نیکسٹ بل اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دے۔ چلو یہ دوسرا بل آ گیا ہمارا، یہ بھی اسی پرچی ویسے بنا ہوا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا جو ہے سو وہ لکھا ہوا ہے ڈیل 909 ٹاور، ڈیسک ٹاپ نہیں ٹاور کمپنی کا ہے، اور اس میں جو ہے سو پروسیسر کون سا ہے، کور i3 ہے۔ تو فرینڈ اس میں ریم جو ہے 4 GB ہے، اور ہارڈ ڈسک جو ہے اس کو 500 GB کی ہے۔ تو یہ کمپیوٹر ہے ہمارا، اس کے حوالے سے بھی آپ دوستوں کو میں آگے والا ولاگ جو ہے سو شیئر کروں گا انشاءاللہ، نیکسٹ ولاگ اس کے حوالے سے بناؤں گا، اور یہ چیز اس کے حوالے سے بھی نیکسٹ ولاگ بناؤں گا، ابھی اس ولاگ میں نہیں دکھانا چاہتا۔ تو فائنلی ابھی ہم آپ کو یہ بٹن جو ہمارا آف کر کے دکھا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج کا یہ ولاگ بنایا۔ تو زپ یہاں پہ ہم نے توڑ دیے، اس کو بھی 3 سال ہو گئے ہم خریدے ہوئے، تب ہم نے خریدا تھا یہ تقریباً 350 کا یا پھر 300 کا، اتنے پرائس میں ملا تھا، کیونکہ 3 سال ہو گئے جن کے اندر ان کو جاب دی جائے، انکریجنگ انویسٹمنٹ اینڈ انوویشن ٹو جنریٹ جاب، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی جگہوں پر مطلب انویسٹمنٹ کی جائے، آپ گورنمنٹ اپنی انویسٹمنٹ کرے اور اپنے مطلب کہ لوگوں کو جابس فراہم کرے، تو یہ فائدہ مطلب مل سکتا ہے لوگوں کو۔ ان امپلائمنٹ از اے کمپلیکس اینڈ پرویسو ایشو افیکٹنگ بوتھ انڈیویژل اینڈ اکانومیز، مطلب کہ اس سے مطلب کہ اکانومیز میں بھی ڈیفیکٹ مطلب کہ ہماری مطلب کہ افیکٹ پڑ رہا ہے، اور اس سے مطلب ہم مطلب کہ نقصان مطلب ہماری جو پڑھی لکھی مطلب کہ ایک دیکھیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ مطلب کہ بے روزگاری کی راہ پر کھڑی ہے۔ On the who are capable and willing to work cannot find suitable employment، وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کل سیوٹیبل نہیں ہے جو بے روزگار کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان PhD کر کے بھی وہ بھی مزدوری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب کہ انسان اتنی محنت کرے اور اس کے بعد اس کو نقصان اٹھانا پڑے، تو یہ چیز ہے۔ There are various reasons for unemployment including economic factors, structural shifts and technological changes، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ، آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرحمن چینل۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، میں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آپ سب نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کومنٹس اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے، اور آپ سب نے مجھے کومنٹس کے اندر لازمی شیئر کرنا ہے کہ آپ سب کیسے ہیں۔ یہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ انمپلائمنٹ، مطلب کہ بے روزگاری۔ ہمارے پاکستان، ہمارے ملک کے اندر یا آل ورلڈ کے اندر بے روزگاری کیوں ہے، اس کے بارے میں مطلب ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ اس لیے ہے کہ مطلب کہ آج کل جابز وغیرہ کم ہے، تو جو انسان جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ مطلب کہ بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو کمانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو اس طرح مطلب کہ ایک پروفیشنلزم بندہ ایک مزدوری پہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے اس کو مل رہی ہے۔ تو آپ کو دیکھیں گے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹاپک کے اندر۔ وہ کہتے ہیں voluntary unemployment occur when individuals choose not to work, while involuntary unemployment occur when individuals are willing۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ایک بے روزگاری آج کل ہمارا مطلب کہ ملک کے اندر یا آل ورلڈ کے اندر بہت زیادہ پھیلی چکی ہے، تو اس کے مطلب سلوشن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز ہونی چاہیے، مطلب کہ ان کا قانون ہونا چاہیے، پبلک ورک پروگرام ہونا چاہیے، جس کے اندر مطلب کہ لوگ اپنا مطلب کہ کام کر سکیں،
ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو مطلب بے روزگار ہیں ان کے لیے مواقع ہونے چاہیے، بینیفٹس ہونے چاہیے، جابس ٹریننگ اینڈ ایجوکیشنل کریٹنگ، مطلب کیا جابس کی ٹریننگ وغیرہ کے لیے ان کی مطلب کہ ملنا چاہیے ان کو، یا ایجوکیشنل کریٹنگ مطلب ایجوکیشن کریٹنگ کے لیے نیو انڈسٹریز اینڈ جاب، مطلب کہ نئے انڈسٹریز بنائی جائیں جن کے اندر ان کو جاب دی جائے، انکریجنگ انویسٹمنٹ اینڈ انوویشن ٹو جنریٹ جاب، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی جگہوں پر مطلب انویسٹمنٹ کی جائے، آپ گورنمنٹ اپنے انویسٹمنٹ کرے اور اپنے مطلب کہ لوگوں کو جابس فراہم کرے، تو یہ فائدہ مطلب مل سکتا ہے لوگوں کو۔ ان امپلائمنٹ از اے کمپلیکس اینڈ پرویسو ایشو افیکٹنگ بوتھ انڈیویژل اینڈ اکانومیز، مطلب کہ اس سے مطلب کہ اکانومیز میں بھی ڈیفیکٹ مطلب کہ ہماری مطلب کہ افیکٹ پڑ رہا ہے، اور اس سے مطلب کہ نقصان مطلب ہماری جو پڑھی لکھی مطلب کہ ایک دیکھیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ مطلب کہ بے روزگاری کی راہ پر کھڑی ہے، اور who are capable and willing to work cannot find suitable employment، وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کل سیوٹیبل نہیں ہے جو بے روزگار کے لیے ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان پی ایچ ڈی کر کے بھی وہ بھی مزدوری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب کہ انسان اتنی محنت کرے اور اس کے بعد اس کو نقصان اٹھانا پڑے، تو یہ چیز ہے۔ دیر آر ویریس ریزن فار ان امپلائمنٹ انکلوڈنگ اکانومک فیکٹرز، اسٹرکچرل شفٹس اینڈ ٹیکنالوجیکل چینجز، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ، آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرحمان چینل، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، میں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور آپ سب نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کومنٹس اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے، اور آپ سب نے مجھے کومنٹس کے اندر لازمی شیئر کرنا ہے کہ آپ سب کیسے ہیں۔ یہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ان امپلائمنٹ، مطلب کہ بے روزگاری۔ ہمارے پاکستان، ہمارے ملک کے اندر یا آل ورلڈ کے اندر بے روزگاری کیوں ہے اس کے بارے میں مطلب ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ اس لیے ہے کہ مطلب کہ آج کل جابز وغیرہ کم ہے، تو جو انسان جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ مطلب کہ بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو کمانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو اس طرح مطلب کہ ایک پروفیشنلزم بندہ ایک مزدوری پہ کام کر رہا ہے اور وہ بھی بڑی مشکل سے اس کو مل رہی ہے، تو آپ کو دیکھیں گے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹاپک کے اندر رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں voluntary unemployment occur when individuals choose not to work, while involuntary unemployment occur when individuals are willing۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ایک بے روزگاری آج کل ہمارا مطلب کہ ملک کے اندر یا آل ورلڈ کے اندر بہت زیادہ پھیلی چکی ہے، تو اس کے مطلب سلوشن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز ہونی چاہیے، مطلب کہ ان کا قانون ہونا چاہیے، پبلک ورک پروگرام ہونا چاہیے جس کے اندر مطلب کہ لوگ اپنا مطلب کہ کام کر سکیں۔ ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو مطلب بے روزگار ہیں ان کے لیے مواقع ہونے چاہیے، بینیفٹس ہونے چاہیے، جابس ٹریننگ اینڈ ایجوکیشنل کریٹنگ، مطلب کیا جابس کی ٹریننگ وغیرہ کے لیے ان کی مطلب کہ ملنا چاہیے ان کو، یا ایجوکیشنل کریٹنگ مطلب ایجوکیشن کریٹنگ کے لیے نیو انڈسٹریز اینڈ جاب، مطلب کہ نئے انڈسٹریز بنائی جائیں جن کے اندر ان کو جاب دی جائے، انکریجنگ انویسٹمنٹ اینڈ انوویشن ٹو جنریٹ جاب، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی جگہوں پر مطلب انویسٹمنٹ کی جائے، آپ گورنمنٹ اپنے انویسٹمنٹ کرے اور اپنے مطلب کہ لوگوں کو جابس فراہم کرے، تو یہ فائدہ مطلب مل سکتا ہے لوگوں کو۔ ان امپلائمنٹ از اے کمپلیکس اینڈ پرویسو ایشو افیکٹنگ بوتھ انڈیویژل اینڈ اکانومیز، مطلب کہ اس سے مطلب کہ اکانومیز میں بھی ڈیفیکٹ مطلب کہ ہماری مطلب کہ افیکٹ پڑ رہا ہے،
اور اس سے مطلب ہم مطلب کہ نقصان مطلب ہماری جو پڑھی لکھی مطلب کہ ایک دیکھیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ مطلب کہ بے روزگاری کی راہ پر کھڑی ہے. On the who are capable and willing to work cannot find suitable employment. وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کل سیوٹیبل نہیں ہے جو بے روزگار کے لیے ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان PhD کر کے بھی وہ بھی مزدوری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب کہ انسان اتنی محنت کرے اور اس کے بعد اس کو نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ چیز ہے. There are various reasons for unemployment including economic factors, structural shifts and technological changes. وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرحمان چینل. امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. میں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں. ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور آپ سب نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, کومنٹس اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے. اور آپ سب نے مجھے کومنٹس کے اندر لازمی شیئر کرنا ہے کہ آپ سب کیسے ہیں. یہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ان ایمپلائمنٹ, مطلب کہ بے روزگاری. ہمارے پاکستان, ہمارے ملک کے اندر یا آل ورلڈ کے اندر بے روزگاری کیوں ہے اس کے بارے میں مطلب ہم ڈسکس کریں گے. وہ اس لیے ہے کہ مطلب کہ آج کل جابز وغیرہ کم ہے. تو جو انسان, جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ مطلب کہ بے روزگار ہوتے ہیں. ان کو کمانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح مطلب کہ ایک پروفیشنلزم بندہ ایک مزدوری پہ کام کر رہا ہے اور وہ بھی بڑی مشکل سے اس کو مل رہی ہے. تو آپ کو دیکھیں گے, آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹاپک کے اندر رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں voluntary unemployment occur when individuals choose not to work, while involuntary unemployment occur when individuals are willing. وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ایک بے روزگاری آج کل ہمارا مطلب کہ ملک کے اندر یا آل ورلڈ کے اندر بہت زیادہ پھیلی چکی ہے. اس کے مطلب سلوشن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز ہونی چاہیے, مطلب کہ ان کا قانون ہونا چاہیے. پبلک ورک پروگرام ہونا چاہیے جس کے اندر مطلب کہ لوگ اپنا مطلب کہ کام کر سکیں. ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس, جو مطلب بے روزگار ہیں ان کے لیے مواقع ہونے چاہیے, بینیفٹس ہونے چاہیے. جابس, ٹریننگ اینڈ ایجوکیشنل کریٹنگ, مطلب کیا جابس کی ٹریننگ وغیرہ کے لیے ان کی مطلب کہ ملنا چاہیے ان کو. یا ایجوکیشنل کریٹنگ, مطلب ایجوکیشن کریٹنگ کے لیے نیو انڈسٹریز اینڈ جاب, مطلب کہ نئے انڈسٹریز بنائی جائیں جن کے اندر ان کو جاب دی جائے. انکریجنگ انویسٹمنٹ اینڈ انوویشن ٹو جنریٹ جاب, مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی جگہوں پر مطلب انویسٹمنٹ کی جائے. آپ گورنمنٹ اپنے انویسٹمنٹ کرے اور اپنے مطلب کہ لوگوں کو جابس فراہم کرے. تو یہ فائدہ مطلب مل سکتا ہے لوگوں کو. ان ایمپلائمنٹ از اے کمپلیکس اینڈ پرویسو ایشو افیکٹنگ بوتھ انڈیویژل اینڈ اکانومیز, مطلب کہ اس سے مطلب کہ اکانومیز میں بھی ڈیفیکٹ مطلب کہ ہماری مطلب کہ افیکٹ پڑ رہا ہے. اور اس سے مطلب کہ نقصان مطلب ہماری جو پڑھی لکھی مطلب کہ ایک دیکھیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ مطلب کہ بے روزگاری کی راہ پر کھڑی ہے. On the who are capable and willing to work cannot find suitable employment. وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کل سیوٹیبل نہیں ہے جو بے روزگار کے لیے ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان PhD کر کے بھی وہ بھی مزدوری کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب کہ انسان اتنی محنت کرے اور اس کے بعد اس کو نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ چیز ہے. There are various reasons for unemployment including economic factors, structural shifts and technological changes. وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے.